شب برات کا حدیث کے اندر تو مان لے پھر شب برات کی بات ہے. بہرحال آگے آئیے. اب اس کے پیچھے کا عقیدہ ہوتا ہے اس رات میں جو اہتمام مغرب کے بعد سے ہو رہا ہے کیا ہے. جب دیکھیے گمراہیاں شروع ہوتی ہے تو اس کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی, اینڈ لیس ہوتی. وہ کیا ہے کہ بولے یہ مردوں کی عید ہے. او ہو اب بہت امپورٹنٹ آ رہا ہے کہ تو میت کے لیے تو سب کچھ کریں گے ہم, زندہ رہا تو کبھی دادا کو اور باپ کو پلٹ کے دیکھیں گے کیسی طبیعت ہے, مرنے کے بعد سب کچھ کریں گے. مردوں کے لیے ایوری تھنگ ہے نا. دادا حیات ہے, زندگی کے مشکل ایام گزار رہا ہے, تب پوتے کو ایک باری فرصت نہیں ملی تو MBA کر رہا تھا تو فلاں کر رہا تھا تو یہ کر رہا تھا, کبھی نہیں آ سکا. مرنے کے بعد دیکھیے نا 10ویں دن برابر دادا کو جو کھانے پسند تھے وہ کھا رہا ہے. دادا کو بہت پسند تھی بریانی, دادا کو پسند تھا حلوہ بناؤ, دادا کو پسند تھا کھچڑا بناؤ. تو مرنے کے بعد اس کے نام سے کھارا برابر ہے, لیکن زندگی میں آ کر کبھی کھلایا کیا؟ دادا میں آج وہاں سے آج کھچڑا بنا کھلاؤں گا, تم کو بہت پسند ہے, ابا تم کو فلاں چیز پسند ہے. دیکھیے نا, تو ہمارے پاس میت زندہ ہے نا تو کوئی اہمیت نہیں, مرنے کے بعد تو بڑی عظیم اہمیت ہے. زندگی میں اس کے لیے دواؤں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, وہاں خرچ کرنے کو تیار نہیں. مرنے کے بعد مغفرت کی ثواب پہنچانے کے لیے ایسا تیار ہے کہ آ کے آپ کے ابا کے لیے قرآن بخش دیا میں نے, 3-4 دن سے پڑھا تھا قرآن ابا کے لیے. ارے بھائی میرا باپ بہت تکلیف سے مرا, کبھی آپ نے 2 روپے نکال کے دی دوا کے لیے؟ نہیں, مرنے کے بعد بہت اہمیت ہے نا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک ہندی کے کتاب میں ایک واقعہ تھا, مجھے یاد نہیں کون سی جماعت میں کون سی کلاس میں, مجھے ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک انسان آتا ہے گلی کے کونے پہ نکڑ پہ آتا ہے اور وہاں رک جاتا ہے, اور سردی کے دن ہوتے سخت, اور وہ بہت غریب ہوتا ہے, لوگوں سے گزارشات کرتا ہے کہ مجھے ایک چادر دے دو, ایک چادر دے دو, چادر دے دو. کوئی چادر نہیں دیتا اس کو, کون دیں گا, خرچہ ہوگا. جب وہ مر جاتا ہے سردی کی وجہ سے رات میں, صبح خبر پہنچتی کہ مر گیا, تو لوگ آ کر جمع ہو کے اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں, چادر ڈالتے ہیں. تو کہانی کا مورل یہ تھا, سٹوری اچھی تھی کہ جب زندہ تھا تو کسی نے چادر نہیں تھی, مرنے کے بعد سب ڈھک رہے تھے اس کو آ کر, ہے نا. تو یہ ہونا چاہیے. تو میت مردوں کا بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو ثواب پہنچانا ہے نا. تو مردوں کی بولے آج عید ہوتی ہے. آج کی رات پہلے آسمان پہ جو بھی آسمان پہ ایک جھاڑ ہوتا ہے, عقیدے غلط دیکھ کیسے, اس جھاڑ پر پتے لگے ہوتے, پتوں پہ نام ہوتے ہیں. تو اس رات جھاڑ ہلایا جاتا ہے, پتے جھڑ جاتے ہیں. جن کے پتے گر جاتے ہیں ان کے پتے کٹ ہو جاتے ہیں دنیا سے, مطلب یہ سال جانے والے ہیں. جن کے پتے لگے ہیں ان کے پتے باقی رہنے والے, وہ اگلے سال تک جینے والے ہیں. عقائد پر دیکھیے. اب پھر جو مر چکے, مطلب جن کے پتے کٹ چکے ہیں پچھلی بار, وہ لوگوں کو ٹائم دیا جاتا ہے, مہلت ہے, اور وہ گھروں میں آتے ہیں. لہٰذا لوگ نہاتے ہیں مغرب کا, چونکہ رات مغرب سے دن چالو ہوتا ہے نا اسلامی طرح 15 چالو ہو جاتے, نہاتے ہیں تاکہ مردے آئے تو آپ فریش ملے. بہت سی بیوہ عورتیں تیار ہو کر بیٹھتی تاکہ ان کا شوہر آ کر ان کو دیکھیں گا. بہت سے جو ہے بچے اپنے باپ کے انتظار میں ہوتے ہیں اور فلاں ہوتے ہیں. اور عقیدوں کی پھر کوئی انتہا نہیں. ایک صاحب کو میں نے ایک بار سمجھا, ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, نہیں ہوتا. تو نہیں بولے ہوتا. پھر کچھ دیر بعد ان کو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن بدعقید کی عقیدہ بہت اہم ہے سدھرنا. اب بدعقید کی اتنی تھی کہ ایک دن آئے, بولے صاحب تم لوگ غلط ہے. بولا کیوں؟ بولے میرا عقیدہ بالکل سچ تھا. بولے کیا ہوا؟ تو 15 کو ابا آئے تھے. بولے ابا آئے تھے 15 کو, تو پھر تو نے جانے کیوں دیا واپس ان کو؟ آئے تو رکھ لیتا ان کو. نہیں بولے وہ ویسا نہیں رہتا. بولے اب جب چونکہ وہ مر چکے ہیں, بولے تو ایک الگ انداز سے آئے تھے. بولے کیسے آئے تھے؟ تو بولے میں نے جب تم نے بولے تھے یہ بات غلط ہے تو میں جب تو سمجھ گیا تھا, لیکن میں نے بار بار میرے ذہن میں آتی رہی, ابا ہر سال آتے, ابھی بھی آئیں گے. تو میں نے ایک عالم صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا ابا آئیں گے تمہارے, ضرور آئیں گے, بلی کی شکل میں, کتے کی شکل میں, پرندوں کی شکل میں, کیڑے مکوڑوں کی شکل میں. تو آج کی رات کسی کو نہیں مارا جائے گا. پھر کیا ہوا؟ تو برابر جیسا عالم صاحب نے بولے تھے, بولے مغرب کے بعد ایک تتلی آئی. بولے ابا آئے. وہ تتلی بولے ابا آئے, بولے اور بیٹھے رہے. بولے وہیں بیٹھے جہاں ابا بیٹھتے تھے, وہی کرسی. میں نے کہا شیطان بھی کیسا ضرب لگاتا, دیکھ کیسا عقیدہ اس کا تھا, اس نے لے گیا وہیں بیٹھے. اور ہو سکتا ہے روز تتلی کیڑے مکوڑے 1000 بیٹھتے ہوں گے جی, اس پہ وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن آج تتلی بیٹھنا بہت مقدس تھا اس کے. تو بولے تتلی بیٹھی. بولے اور ابا آئے تھے. بولے مطلب روحانی شکل میں آئے تھے. میں نے کہا کتنا بدبخت ہے رے تو, ابا آئے تھے اور تو نے ویسے جانے دیا, تتلی کو پکڑ لیتا. جو خدمت ابا کی نہیں ہو سکی تتلی کی کرتا ہے نا. تتلی, اور ظاہر سی بات ہے اس کو پتا تھا اس کے ابا ایشور تھا وہ. تو میں نے کہا اس کے لیے ایک امی لاتے, پھر ان کے بچوں کو وارث بناتے اپنی جائیداد کے اندر. اپن مطلب ان کی شادی ان کا ہوتا, ان سے اور تتلیوں کے بچے پیدا ہوتے, وارث ہوتے تمہارے جائیداد کے اندر. پورا ڈیوائڈ سب ہونا چاہیے تھا نا پورا. یار تم پھر کچھ بھی الگ جا رہے. میں نے کہا ابا میرے آئے بعد میں نے کب چھوڑنا ان کو واپس. مطلب سمپل ہے, کسی کا باپ کو اگر مہلت دے دی جائے, بھائی جنت جہنم جاوی جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح کی اس نے عمل کیا تھا, اگر اسے موقع دیا جائے تو کیوں واپس کوئی جانے دیں گا اسے ابا کو؟ ہاں, تو وہ تھوڑا پریشان ہو, کہا تم لوگ, میں نا مذاق نہیں, ایک دم سیریس بات ہے, ایک دم سنجیدگی والی بات ہے. سوچو نا تم, ابا یار تم نے چھوڑ دیا ان کو, کتنی افسوس کی بات ہے.
میرے جیسا بیٹا تو جان دے دیتا اپنی اس تتلی کو پکڑنے کے لیے، اس لیے کہ میرے ابا تھے وہ. تو کہا نہیں وہ ایسا شور نہیں تھے، بولے دوسرے بھی ہو سکتے، بولے بلی بھی آئی تھی بعد میں، بولے تو میں کنفیوز تھا، بولے ابا کون سے. میں نے کہا یہی چلتے رہیں گا پوری زندگی تمہارا. تو روحیں آتی ہیں، ان کو موقع دیا جاتا ہے. یہ اسلامی عقیدے کے خلاف مشرکانہ عقیدہ ہے، اس لیے کہ قرآن نے اعلان کر دیا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اس دنیا کے اور جو مر چکے ہیں ان کے بیچ میں ایک برزخ آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، روز قیامت سب سے پہلے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے روز قیامت. کوئی واپس نہیں آتا میرے بھائی، کوئی واپس نہیں آتا. مرنے کے بعد روحوں کا آواگمن کا عقیدہ رکھنا یہ غیر اسلامی مشرکانہ بدترین درجے کا مشرکانہ عقیدہ ہے. اب لہٰذا لوگ آ رہے ہیں تو لوگ مکانوں کو سجا رہے ہیں، دکانوں کو سجا رہے ہیں، قبرستانوں کو سجا رہے ہیں. قبرستان دیکھیے کتنے سجتے ہیں. اور ایک بات تھوڑی سی غور کر لیجئے، یہ ایک ہی تہوار ہے جو شیعہ اور سنی مشترکہ مناتے ہیں، کامن تہوار ہے، مشترکہ دونوں مناتے ہیں اس کو. ایسا دوسرا کوئی تہوار نہیں جو شیعہ اور سنی ساتھ منا رہے ہیں اس تہوار کو چھوڑ کر، ایک بارات. کہ تو بارات کا اصل عقیدہ انہی کے پاس ہے، یاد رکھیے. نفرت کا اظہار کرنا کچھ لوگوں کے خلاف، اور وہ سنی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ بہرحال خیر چھوڑ دیجیے، لمبا فلسفہ ہے وہ کہاں سے آیا اور کیوں آیا. لیکن اب جو ہوتا ہے اس کے رد میں، تو کوئی مردوں کی عید نہیں ہوتی ہے میرے بھائی، کوئی مردوں کو ریلیز اور چھوٹ نہیں دی جاتی ہے. جو جس حال میں روز قیامت تھی اس کا معاملہ بہرحال اٹھنے والا ہے، تو کوئی واپس نہیں آتی. اسی طرح اب مردوں کی عید ہے تو مردے مغرب کے بعد آتے ہیں، اور فجر پہ ختم ہو رہا نا معاملہ، رات ختم ہو رہی تو رات میں ان کا ختم ہوتا ہے. تو مردے جب واپس چلے جاتے ہیں تو لوگ فجر کے بعد قبرستان جاتے ہیں، کبھی راتوں میں قبرستان جاتے ہیں، قبروں کو سجایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے بہت سے علاقوں کے اندر آتش بازی ہوتی ہے اور دیے لگائے جاتے ہیں. اور دیے تو چونکہ اب کم ہو گئے، تیل گرتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، تو دیے کی جگہ لائٹنگ لگا دیجیے. اور اپنے تہوارات پر روشنی کے ذریعے خوشیاں منانا یہ مجوسیوں کی علامت ہے، یہ اہل ایمان کی کبھی علامت نہیں رہی. مجوسیوں کی علامت ہے. مجوسی سمجھتے ہیں آپ؟ آگ پرست، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جن کے پاس آگ مقدس ہوتی ہے اور اس کے تقدس کے اعتبار سے ہر اچھائی سے پہلے اس کو جلایا جاتا ہے. تب چونکہ دیے جلانا میں تو بہرحال مشکل ہے نا، 1000 دیے تو 1000 ٹمٹی میں جلانا، وہ لائٹ جلانا ایک بٹن پہ کتنا آسان، لگایا اور چالو کر دی، ہر جگہ روشنی روشنی بس. تو یہ مشرکانہ عقائد مجوسیوں کا عقیدہ ہے، اور دیگر مشرک اقوام سب کی سب یہ عقیدہ رکھتی ہے، ہمارا نہیں میرے بھائی. تو آتش بازی کرنا، چراغاں جس کو بولتے ہیں، چراغ جلانا، کہ میت آتے مردے آتے تو چراغ جلانے سے ہر چراغ کی طرح اٹریکٹ ہوتا ہے. اور اب میں نے کہا چراغ سے تو میت گھر پہ آ رہی ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی. پٹاخے کیا کو؟ تو بولے پٹاخوں سے بری میتیں، برے روحیں بھاگ جاتی. بولے واہ، مطلب انڈیکیٹو کیسا ہے کہ ایکسپلوسیو سے برابر انسانوں کے ساتھ ساتھ روحوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے. مطلب کہ پٹاخے پھوڑنے سے بولے بد روحیں چل جاتی ہے، اور دیے لگانے سے اچھی روحیں گھر میں آتی ہے. ایسا باپ تھے بہت شرابی تھے، برے تھے، تو وہ چھوٹ تو ان کو مل جاتی، بولے تو پٹاخے پھوڑنے سے ان کی بد روح دور چلے جاتی. سبحان اللہ. یہ سب مشرکانہ عقائد ہے، یہ سب مجوسیوں کے اور مشرکوں کے عقیدے ہیں. ایسے ایسے پتہ نہیں کتنے مذہب اسے مکس ہو گئے، بتا بھی نہیں سکتا میں. تو بہرحال یہ اسلامی عقیدہ نہیں. اسی طرح مسجدیں سجائی جاتی ہے، مسجد میں پھول لگائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا پروگرامز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی اعمال قبول کرنے قبولیت کی شرط یاد رکھیے، اللہ کی کتاب یا اللہ اس کا حکم دے، مطلب شریعت میں اس کا حکم ہو، اس کو خالص نیت سے اللہ کے لیے کیا جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو ہی قابل قبول ہے. ورنہ بھول جائیے کوئی عمل قابل قبول ہے اللہ کے پاس. تو رسول اللہ نے کبھی مسجد نبی سجائی، صحابہ نے کبھی مسجد نبی سجائی، صحابہ نے کبھی دیے لگائے، صحابہ نے کبھی آتش بازیاں کی، صحابہ کبھی جاگے مجھے یہ ثابت کر دیجیے. باقی سب چیزیں تو باقی جانے دیجیے. صحابہ کبھی جاگے تھے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کوئی اعمال ثابت نہیں. اب ایک بات